الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین مسجد، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین، آج میری خواہش ہے کہ میں کچھ ایسا بولوں جس سے ہمارے نوجوانوں کو کچھ سبق مل جائے، اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ میری بات خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور کسی بھی بندے مومن کے سمجھ میں آ گئی یہ بات، تو انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہوگا اور آپ لوگوں کا بھی بیڑا پار ہوگا. امید قوی ہے. اور رمضان المبارک کے بعد مسلسل کئی جمعے سے توبہ کے ٹاپک پر بیان ہو رہا ہے، اور میں نے اس سے پہلے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں یہ عرض بھی کیا تھا کہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ جزل عظمت والدین پر بیان ہوگا. اچانک آج میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے مجھے بیٹھنا پڑا. ویسے تو میں جب سے آیا ہوں اب سے کھڑے ہو کر ہی بیان کرتا ہوں، لیکن آج چکر آنے کی وجہ سے مجبوراً بیٹھنا پڑا. اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آج اپنے نوجوانوں کو کچھ ایسے جملے دے کر جاؤں جو ان کا فائدہ ہو جائے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے. تو آئیے محترم حضرات، بلا تمہید میں عرض کر دوں کہ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل آپ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اردو میں ہندی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یا حکم دے دیا ہے۔ قضا کے دو معنی، حکم بھی دینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، اسی سے دار القضا بھی آیا ہوا ہے، یعنی فیصلے کا گھر۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت میری ہوگی، عبادت صرف میری ہوگی اور خدمت ماں باپ کی ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی بیان کرتا ہے، زبانی بیان، تقریر وغیرہ، تو انسانوں کی زبان، انسانوں کی رائٹنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بولنے والا، یہ لکھنے والا اپنے موضوع پر بول رہا ہے یا اپنے موضوع سے ہٹ کر بول رہا ہے۔ اگر بولنے والا اپنے موضوع پر بول رہا ہے، لکھنے والا اپنے موضوع پر لکھ رہا ہے، تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ اہل علم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور اگر اپنے موضوع سے، اپنے ٹاپک سے کوئی بھی انسان بھٹکتا ہے، الگ باتیں کرتا ہے، تو اہل علم انہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو وہ قرآن عظیم جو تمام کتابوں کا بادشاہ ہے، تمام کتابوں سے بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو دنیا میں سب سے بڑی کتاب ہے، بہت عظمت والی کتاب ہے، جو خود قرآن اللہ کا دیا ہوا کلام ہے، تو اس میں یہ معیار بدرجہ اولا ہونا چاہیے کہ اپنے ٹاپک پر بات ہو، اپنے موضوع پر بات ہو۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو میرا دماغ سوچنے پر مجبور ہو جا رہا ہے کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ فوراً رب کی عبادت کا ذکر آ رہا ہے، اس کے فوراً بعد ہمارے گنہگار سیاکار والدین کی خدمت کا ذکر آ رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ جہاں خدا کی عبادت کا ذکر آ رہا ہے، اس کے فوراً بعد والدین کی خدمت کا ذکر آ رہا ہے۔ تو شاید رحمت خداوندی سے یہی جواب ملے گا کہ اے بندے مومن، تم نے خدا کے منشا کو سمجھا نہیں۔ خدا یہاں پر والدین کے عظمت کو بتانا چاہ رہا ہے، والدین کے مقام کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اے بندے مومن، والدین کا وہ مقام ہے۔ ارے حقیقی معنوں میں تو پیدا کرنے والا میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں پیدا کرنے والا ہے، لیکن ذریعہ تمہارے والدین ہے، تمہاری والدہ ہے، تمہارے والد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جہاں پر جذبہ عبادت پیدا ہو تو عبادت رب کی کر لیا کر، اور جہاں جذبہ خدمت پیدا ہو تو خدمت والدین کی کر لیا کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو والدین کی عظمت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اے بندے مومن، عبادت کا شوق ہو تو اپنی پیشانی کو مسجد میں جھکا لینا، اور جب خدمت کا شوق ہو تو ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی اور خدمت والدین کی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا نام اسم گرامی حضرت جاہمہ ہے۔ آپ نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں،
حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں خدا کا شکریہ ادا کروں، خدا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جاہمہ، تمہاری خواہش تو بڑی اچھی ہے، بہت عمدہ سوچ رکھتے ہو، اچھی بات ہے کہ خدا کا شکریہ ادا کرو۔ جو خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور بڑھا کر دیتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم خدا کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ انداز کیا ہوگا؟ تیری کیفیت کیا ہوگی؟ کیونکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں تو ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اسے تحفہ دے دیا کرتے ہیں، اسے تحفے سے نوازتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، زبان سے شکریہ کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن خدا تو ہر چیز سے پاک و صاف ہے، اس کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ صحابی رسول حضرت جاہمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جوان ہوں، اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر قوت ہے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں ایک تیز تلوار اپنے ہاتھ میں لے لوں اور خدا و رسول کے نام پر کفار و مشرکین سے جہاد کروں، اور جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے، اللہ جنت کا پیدا کرنے والا ہے اور رسول اللہ اس جنت کے مالک ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک جنت بھی خوش ہو جائے، اور جن کے قبضہ میں یہ جنت ہے، رسول اللہ کے قبضہ میں یہ جنت ہے، تو آپ بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے رسول فرماتے ہیں اے جاہمہ، تمہیں کیا خبر کہ تم جاؤ گے جنگ میں، تو کیا خبر کہ تم واپس لوٹ ہی جاؤ گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن تیری گردن کو اڑا دے، تمہارے بچے شہید ہو جائیں، تمہارے والدین بے سہارا ہو جائے، تمہارے رشتہ دار تمہاری محبت میں آنسو بہانے لگے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے۔ اے جاہمہ، تلوار اٹھانا آسان کام نہیں ہے، تلوار اٹھانا اور جنگ میں جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے مالک جنت بھی خوش ہو جائے اور رسول اللہ بھی خوش ہو جائے اور تجھے جنت بھی مل جائے، تجھے جنت بھی نصیب ہو جائے؟ حضرت جاہمہ فرماتے ہیں بس یا رسول اللہ وہی طریقہ مجھے بتا دیں، میں اسی پر عمل کر کے اللہ اور رسول کو خوش کر لوں اور جنت پا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اے جاہمہ، کیا تیری والدہ باحیات ہے؟ حضرت جاہمہ فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہاں ہماری والدہ باحیات ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں فَالْزَمْهَا إِنَّ الْجَنَّةَ فَالْجَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا، کہ تم اسے لازم پکڑ لو، بے شک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے جاہمہ جاؤ گھر پہ اپنے ماں کے قدموں کو چوم لو، اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ذرا یہاں پر روک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی بنایا ہے اور جنت کو بھی بنایا ہے۔ جنت اللہ کی تخلیق کردہ تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے، یہ دنیا سے بھی افضل ہے، دنیا کی تمام اشیاء تمام چیزوں سے افضل ہے۔ جنت کی کوئی مثال نہیں ہے، جنت کے نہروں کا کوئی جواب نہیں ہے، جنت کے شہد کا کوئی جواب نہیں ہے، جنت کے پھلوں کا کوئی جواب نہیں، یعنی جنت کی ہر چیز لاجواب اور خود جنت لاجواب، تو اس کا مقام بھی افضل و اعلیٰ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے آپ حضرات۔ جنت افضل چیز ہے تو اس کا مقام بھی افضل ہونا چاہیے۔ یہ قرآن عظیم جو تمام کتابوں کا بادشاہ ہے، خدا کی کتاب ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اس کا مقام بھی خدا نے سب سے
افضل و اعلیٰ رکھا ہے. کوئی انسان ایسا ہے جو خود اوپر رہے اور قرآن کو نیچے رکھے؟ نہیں، بلکہ خود نیچے رہتا ہے، قرآن کو اوپر رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن افضل و اعلیٰ ہے تو اس کا مقام بھی افضل و اعلیٰ ہے. اسی طرح جنت دنیا کی تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے تو اس کا مقام بھی افضل و اعلیٰ ہونا چاہیے. لیکن خدا نے اس جنت کو رکھا کہاں ہے؟ اس جنت کا مقام تو عرش اعظم پر ہونا چاہیے، عرش کی بلندی پر ہونا چاہیے. لیکن خدا نے اس جنت کو آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. خدا کی رحمت سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے خدا پاک، اے رب العالمین، ہم معاذ اللہ تیرے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن مولا یہ فلسفہ کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے؟ مولا جنت اتنی افضل شے ہے، اتنی عمدہ چیز ہے، لیکن تو نے اسے رکھا کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. اے مولا، اس جنت کو تو عرش اعظم پر رکھ دیا ہوتا، لیکن اس جنت کو تو نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. مولا، اگر اس جنت کو رکھنا تھا میری ماں کے وجود میں ہی رکھنا تھا تو میری ماں کے وجود میں سب سے افضل پیشانی تھی، اس پیشانی میں رکھ دیا ہوتا. اگر میری ماں کے وجود میں اس جنت کو رکھنا ہی تھا تو ہماری ماں کی دعاؤں میں رکھ دیا ہوتا، ہماری ماں کے آنچلوں میں رکھ دیا ہوتا، ہماری ماں کے کلیجے دل میں رکھ دیا ہوتا، میرے ماں کے سینے میں رکھ دیا ہوتا. لیکن پروردگار عالم تو نے یہ کیا کیا کہ اس افضل شے کو ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. اے مولا، اگر رکھنا ہی تھا تو تمام وجود میں سب سے کمتر حصہ پاؤں ہے، اس پاؤں کے اوپر ہی رکھ دیتا. لیکن تو نے یہ کیا کیا مولا کہ سب سے کمتر حصہ ہے اس کمتر سے بھی کمتر حصے میں رکھ دیا، یعنی تلوے کے نیچے رکھ دیا. اے مولا، یہ فلسفہ کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ مولا، ہم انسان ہیں، میرے سمجھ سے باہر ہے، تو مولا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے. مولا، یہ حکمت آخر کیسی حکمت ہے؟ ہمیں سمجھاتے تو شاید رحمت خدا بندی سے یہی جواب ملے گا. اے بندہ مومن، میں نے اس جنت کو تیری ماں کے پیشانی میں ضرور رکھ دیتا، تیری ماں کے کلیجے میں رکھ دیتا، تیرے ماں کے آنچلوں میں رکھ دیتا، تیری ماں کے دامنوں میں رکھ دیتا، تیری ماں کے دل میں رکھ دیتا. لیکن میں نے اس جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے رکھا کہ دنیا کی تمام اولادیں جان لے کہ جب ماں کے قدموں کا یہ عالم ہے تو ان کے پیشانی کا عالم کیا ہوگا، ان کے کلیجے کا عالم کیا ہوگا، ان کے دل کا عالم کیا ہوگا، ان کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس جنت کو اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے رکھا ہے کہ دنیا کی تمام اولادیں یہ جان لے کہ ماں کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مرتبہ ہے، ماں کتنی افضل ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوم لیا اس نے جنت کو چوم لیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اب تک ماں کے قدموں کو نہیں چوما ہے اور ان کی ماں ابھی دنیا میں سلامت ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ماں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تو کسر شان نہ سمجھنا، جا کر ایک مرتبہ ضرور ماں کے قدموں کے چوم لینا، ماں کے قدموں کو چوم لینا، تاکہ کل قیامت کے دن اپنے پیارے آقا کے سامنے یہ کہہ سکو کہ پیارے آقا، پیارے مولا، آپ کے حکم کے مطابق میں نے ماں کے قدموں کو چوما ہے، میں نے جنت کو چوم لیا ہے. پیارے رسول خوش ہو جائیں گے اور آپ کو جنت نصیب ہو جائے گا. جن کی ماں باحیات نہیں ہیں، قبر کی منزل تک پہنچ چکی ہے، میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ اگر یاد ہو تو ماں کی قبروں کو، ماں کے قبروں کو جا کر چوم لینا، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. میں ایک حدیث آپ کو سنا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ یا بچی اپنے والدین کے چہرے کو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں، آپ کتنے بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ اپنے والدین کو صبح اٹھ کر ان کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ دنیا میں بے شمار لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حج کر آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، چاہے وہ امام صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو یا حافظ صاحب ہو یا مقتدی صاحب ہو یا مؤذن صاحب ہو، آنے کے بعد یہ سینہ ٹھوک کر نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا حج قبول ہی ہو گیا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے والدین کے چہرہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ 2 مہینہ 1.5 مہینہ 2.5 مہینہ خرچ کرتے ہیں، 2-3 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی حج کی گارنٹی نہیں کہ آپ کا حج قبول ہوا یا مردود ہوا۔ لیکن ماں کا وہ مقام ہے، ماں کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جن کے والدین ابھی باحیات ہیں، آپ ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کو خوش کریں۔ والدین کیسے بھی ہوں، آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں تک محدود نہیں ہے، جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ ماں کی عزت کرو، وہی پیارے آقا سب سے پہلے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ مقام جعرانہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس مقام پر گوشت تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی اپنے دامن کو پھیلائے ہیں، عمر فاروق بھی اپنے دامن کو پھیلائے ہیں، عثمان غنی بھی اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، تمام صحابہ اپنے دامن کو پھیلائے ہیں، پیارے رسول کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، پیارے رسول سب کو عطا کر رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے ایک خاتون آ رہی ہے، پیارے آقا جب اس خاتون کو ملاحظہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں تو فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ پیارے آقا جو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، وہ ایک عورت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کھڑے ہیں تعظیم کے لیے، وہ عورت آ رہی ہے، خاتون آ رہی ہے، جب قریب پہنچتی ہے تو پیارے آقا اپنی نورانی چادر کو اللہ کے بچھا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ماں آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، وہ خاتون بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے پیارے رسول بڑی عزت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر وہ خاتون رخصت ہو جاتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابہ عرض کرتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون خاتون تھی جن کی تعظیم کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، نبیوں کے امام کھڑے ہو گئے، رسولوں کے سردار کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جن کے لیے امام الانبیاء کھڑے ہو جائے پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ وہ کون خاتون تھی؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابیوں کیا تم نے پہچانا نہیں؟ وہ میری دائی حلیمہ تھی جو بچپن میں مجھے دودھ پلائی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ صحیح ماں نہیں، صرف دائی حلیمہ ہے جس نے دودھ پلائی ہے، وہ بھی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں دودھ پلائی ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول ایسی ماں کی کس قدر عزت کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اپنی نوری چادر کو، اپنی نوری کملی چادر کو ان کے ادب کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تو یہ دائی حلیمہ کا احسان نہیں ہے بلکہ پیارے نبی کا احسان ہے کہ آپ کے دودھ کو پیارے نبی نے قبول فرمایا ہے. ورنہ تو دنیا میں بے شمار دائیاں گزری ہے جنہوں نے بچوں کو دودھ پلائی لیکن نہ دائیوں کا نام ہے نہ بچوں کا نام ہے, لیکن دائی حلیمہ نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی ہے. تو پیارے آقا کو دودھ پلانے کے صدقے سے ان کی برکت سے آج ان کا نام چل رہا ہے اور روز قیامت تک چلتا رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے, یہ سبق دیا ہے کہ تم اپنے ماں کی قدر کرو, عزت کرو, وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی عزت کریں, قدر کریں, ان کو تعظیم کی نگاہوں سے دیکھیں, انہیں اف تک نہ کہیں. قرآن کا اعلان ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے اپنے والدہ محترمہ کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر 7 حج پیدل کرایا ہے, کیا یا رسول اللہ اپنی والدہ کا حق میں نے ادا کر دیا؟ پیارے آقا سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, اے صحابی سنو, جو تمہاری والدہ کو تمہاری پیدائش کے وقت پہلا جھٹکا آیا تھا تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ ساری زندگی ماں کی خدمت کرتے رہو گے لیکن ماں کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں تو آپ اپنی والدہ کو راضی رکھنا, انہیں تکلیف نہ دینا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہے, صحابہ کرام ارد گرد جمع ہے, ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں, عریضہ پیش کرتے ہیں, حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص جاگنی کے عالم میں ہیں اور وہ بے چین و بے قرار ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا ہے. پیارے رسول آپ چلیں. اللہ کے پیارے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ اس صحابی کے گھر جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہے اور بے چین و بے قرار ہے لیکن زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا ہے. پیارے آقا سمجھ جاتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے, اس میں بات کیا ہے. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان کی والدہ بحیات ہے؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ ان کی والدہ بحیات ہے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر ان کی والدہ آ سکتی ہے تو انہیں بلا کر کے لے آؤ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے صحابی ان کی والدہ کے پاس جاتے ہیں, عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں, تجھے میرے پیارے آقا نے بلایا ہے, تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے, آپ چلو. پیارے رسول کی باتوں کو سن کر بڑھیا دوڑتے ہوئے حاضر ہوتی ہے. پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے بوڑھی تیرا بیٹا کیسا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک تھا, بہت پرہیزگار تھا, راتوں رات عبادت کیا کرتا تھا, غریب و مساکین کی امداد کیا کرتا تھا, نوافلیں پڑھا کرتا تھا. اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیا تم اس سے ناراض ہو؟ بڑھیا کہتی ہے حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں میں اس سے ناراض ہوں اور صرف اس لیے ناراض ہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ میں اپنی بیوی کو چاہتا ہے اور میں یہ غلطی معاف نہیں کر سکتی ہوں. اللہ اکبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑی جمع کرو, جب لکڑی جمع ہو جائے تو اس میں آگ لگا دو. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ بڑھیا تڑپ اٹھی کہ آخر ماجرا کیا ہے, پیارے رسول کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اس بڑھیا نے کہا حبیبی یا رسول اللہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارے بچے کو, تمہارے لڑکے کو اسی آگ میں جلتا ہوا پھینک دیا جائے گا. بڑھیا نے جب دیکھا تو تڑپ اٹھی, کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو اپنے سامنے, اپنی نظروں کے سامنے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں. پیارے رسول نے فرمایا کہ جب تم دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہو تو آخرت کی آگ کو کیوں پسند کرتی ہو؟ بڑھیا نے عریضہ پیش کیا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے تو آپ گواہ ہو جائیں, آپ کے صحابہ گواہ ہو جائیں, میں نے اپنے بچے کی غلطی کو اسی وقت معاف
کرتی ہوں. اللہ اکبر. جو ہی معاف کرنا تھا صحابی رسول کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور روح قفص عنصری سے پرواز ہو گئی, روح جسم سے نکل جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان ملت اسلامیہ, دیکھا آپ نے وہ صحابی رسول تو جو راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے, غریب و مساکین کی امداد کیا کرتے تھے, ہر نیک کام میں آگے رہا کرتے تھے, لیکن فقط اس لیے جو اپنی والدہ سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ اس کی والدہ ناراض ہو گئی, اور ایسی ناراض ہوئی کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو وہ صحابی کا مقام تھا جو اتنے اس طرح نیک تھے, ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کتنے گنہگار ہیں. ہم تو ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک سے قیام بھی نہیں کرتے ہیں, تلاوت قرآن بھی نہیں کرتے ہیں, روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں, غریب و مساکین کی امداد بھی نہیں کیا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا. اللہ کی قسم, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخری وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو تو آپ پر ضروری ہے, لازم ہے کہ آپ اپنے والدین کو راضی کریں, راضی کر کے اس دنیا سے جائیں. اللہ اکبر. آپ کے والدین جب آپ کے والدین راضی ہو جائیں گے تو آپ ماشاءاللہ جنتی ہو جائیں گے, آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے, آپ سے اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ کے پیارے رسول خوش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.